رات کا وقت تھا۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھر کھڑا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دن میں بھی لوگ اس کے پاس سے جلدی گزر جاتے تھے، مگر رات کو تو کوئی اس طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی ایک خاندان رہتا تھا، مگر ایک رات ایسا کچھ ہوا کہ پورا گاؤں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس گھر کا مالک ایک آدمی تھا جس کا نام حفیظ تھا۔ وہ اپنی بیوی زینب اور 10 سالہ بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ شروع میں سب کچھ عام تھا، مگر ایک سال کے اندر اندر حفیظ کے رویے میں عجیب تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر رات کو جاگتا رہتا، خالی دیواروں کو گھورتا اور آہستہ آہستہ خود سے باتیں کرتا۔ زینب نے کئی بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتا کہ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آتی۔ ایک رات زینب کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حفیظ بستر پر نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی سرگوشی جیسی آواز آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے تک گئی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر صحن میں ایک مدھم سی لالٹین جل رہی تھی۔ حفیظ اس کے سامنے کھڑا تھا اور کسی سے بات کر رہا تھا۔ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حفیظ کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا، میں سب کر دوں گا، بس تم مجھے چھوڑ دو۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، حفیظ، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ حفیظ اچانک چونک کر موڑا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے سرخ تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا، ایسی ہنسی جو زینب نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، تم واپس جاؤ۔ اس رات کے بعد حفیظ اور بھی بدل گیا۔ وہ اکثر گاؤں سے دور جنگل کی طرف چلا جاتا اور کئی گھنٹے بعد واپس آتا۔ علی نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی، ابو رات کو میرے کمرے میں آتے ہیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، مگر ان کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ زینب کو یہ سن کر عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ پھر وہ رات آئی جس کے بعد اس گھر کی کہانی گاؤں میں خوف کی علامت بن گئی۔ آسمان پر بادل تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ زینب کو اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو صحن کی لالٹین بجھ چکی تھی، مگر اندھیرے میں بھی اسے کچھ دکھائی دیا۔ زمین پر ایک لمبا سا سیاہ سایہ ہل رہا تھا اور اس کے پاس حفیظ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ زینب قریب گئی اور اس کا دل جیسے رک گیا۔ زمین پر علی پڑا تھا، بالکل ساکت۔ حفیظ، تم نے کیا کیا؟ زینب چیخی۔ حفیظ آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ وہ چاہتے تھے اس نے سرگوشی کی۔ کون؟ حفیظ نے اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک زینب کو لگا جیسے صحن کے کونے میں کوئی کھڑا ہے، ایک لمبا ٹیڑھا سا سایہ جو انسان جیسا بھی لگ رہا تھا اور نہیں بھی ہوا۔ اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی۔ حفیظ زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں نے کر دیا، اب تم مجھے چھوڑ دو۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ چیخنے لگا، ایسے جیسے کوئی اسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے کھینچ رہا ہو۔ زینب خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ حفیظ کے کپڑے خود بخود کھینچ رہے ہیں۔ وہ زمین پر گھسکتا ہوا صحن کے کونے کی طرف جا رہا تھا، اسی سائے کی طرف۔ نہیں، میں نے وعدہ پورا کیا، حفیظ چیخ رہا تھا، مگر اس کی چیخیں اچانک رک گئیں۔ صحن بالکل خاموش ہو گیا، صرف ہوا چل رہی تھی۔ زینب ہمت کر کے آگے بڑھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ سایہ، نہ حفیظ، صرف زمین پر گھسکنے کے نشانات تھے جو صحن کے کونے میں جا کر اچانک ختم ہو جاتے تھے۔ اس رات کے بعد زینب کبھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ گاؤں والوں کو یہی کہتی رہی کہ وہ چیز ابھی بھی اس گھر میں ہے۔ کچھ دن بعد زینب بھی غائب ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی کبھی کبھی رات کے وقت اس ٹوٹے ہوئے گھر میں لالٹین کی مدھم روشنی نظر آتی ہے، اور جو لوگ بہت قریب جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندر سے آہستہ آہستہ کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حفیظ ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ اب بھی کسی نئے وعدے کا انتظار کر رہا ہے۔